بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سحرش ناز ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ جماعت ہفتم، ہمارا آج کا عنوان یوم دفاع پاکستان ہے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تہوار کا مطلب جان سکیں۔ نمبر 2، اپنے قومی تہواروں سے واقف ہو سکیں۔ نمبر 3، یوم دفاع کے بارے میں جان سکیں، عبارت کو سمجھ سکیں۔ نمبر 5، منتخب پیراگراف کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم تہوار کے بارے میں جانتے ہیں کہ تہوار کس کو کہتے ہیں۔ تہوار کا لفظی مطلب ہے منانے کا دن۔ کچھ تہوار مذہبی ہوتے ہیں اور کچھ قومی ہوتے ہیں۔ مذہبی تہوار عقیدت و احترام سے منائے جاتے ہیں، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ۔ اسی طرح ہر قوم اپنے قومی تہوار نہایت جوش و جذبے سے مناتی ہے، جیسے یوم آزادی، یوم تکبیر، یوم اقبال، یوم قائد اعظم، یوم دفاع یعنی وطن کی حفاظت کا دن۔ آج ہم یوم دفاع پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یوم دفاع کیا ہوتا ہے اور ہم اسے کیوں مناتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے۔ اس روز پاکستانی فوج نے مختلف مقامات پر بھارتی حملے کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اس دن ہم سب لوگ پاکستان کی حفاظت کے عہد کی تجدید کرتے ہیں اور نہایت جوش و خروش سے یوم دفاع مناتے ہیں۔ آئیے اب ہم پیراگراف کی خوشخوانی کرتے ہیں۔ ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں 1965 کی یاد دلاتا ہے، جب لاہور کے قریب واگا کی سرحد پر بسنے والے پاکستانی دن بھر کے کام کاج سے تھکے ہارے گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کی گھن گرج نے ان کو جگا دیا۔ توپوں کی گھن گرج، توپوں کے گولے پھٹنے سے پیدا ہونے والی آواز۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہم پر حلہ بول دیا تھا۔ حلہ بول دیا، حملہ کر دیا۔ اصول یہ ہے کہ کسی ملک پر حملہ کرنے سے پہلے اعلان جنگ کیا جائے، مگر بھارت نے ہم پر چھپ کر مکاری سے وار کیا تھا۔ مکاری کا معنی ہے فریب، دھوکہ۔ وار کیا، حملہ کیا۔ اس نے جنگی اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ خلاف ورزی، مخالفت۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی سو رہے ہیں، ایسے میں اس کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا آسان ہوگا۔ ہم ہر سال 6 ستمبر کو دفاع کا دن مناتے ہیں۔ یہ دن ہمیں 1965 کی یاد دلاتا ہے، جب لاہور کے نزدیک سرحد پر رہنے والے پاکستانی
دن بھر کے کام کاج کے بعد گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک توپوں کے گولے پھٹنے سے پیدا ہونے والی آواز نے ان کو جگا دیا۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ اصول یہ ہے جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو پہلے جنگ کا اعلان کرتا ہے، مگر بھارت نے چھپ کر فریب سے ہم پر حملہ کیا تھا۔ اس نے جنگی اصولوں کی مخالفت کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی سو رہے ہیں، ایسے میں اس کے لیے اپنے ناپاک ارادوں کو مکمل کرنا آسان ہوگا۔ آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پاک سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگ رہی ہیں۔ نگہبان، محافظ۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ قوم کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا سر پر کفن باندھا جان دینے کے لیے تیار رہنا، اپنی بہادر فوج کے شانہ بہ شانہ دشمن کے مقابل تھا۔ شانہ بہ شانہ، کندھے سے کندھا ملا کر، ایمان اور اتحاد کی قوت رکھنے والی قوم اپنا تن، من، دھن وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ بھارت کے پاس ہم سے کہیں زیادہ فوج تھی۔ اسلحہ، بارود، لڑاکا طیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی اسے ہم پر واضح برتری حاصل تھی۔ واضح، نمایاں۔ اس نے اپنے ساز و سامان اور عددی برتری کے گھمنڈ میں آ کر ہم پر جنگ مسلط کی تھی۔ عددی برتری، تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہونا، گھمنڈ، غرور، تکبر، مسلط کرنا، تھوپنا۔ ہمارے دشمن ملک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پاک سرحدوں کی حفاظت کرنے والی آنکھیں جاگ رہی ہیں۔ ہماری بہادر فوج ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہتی۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پاکستانی قوم اپنے ملک کی حفاظت کرنا خوب جانتی ہے۔ قوم کا ہر بچہ، جوان اور بوڑھا اپنی بہادر فوج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے اور جان دینے کے لیے تیار تھا۔ بھارت کے پاس ہم سے کہیں زیادہ فوج تھی۔ اسلحہ، بارود، لڑاکا طیاروں اور دیگر جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے اسے نمایاں برتری حاصل تھی۔ اس نے اپنے ساز و سامان اور اپنی تعداد میں زیادہ ہونے کے غرور میں آ کر ہم پر جنگ مسلط کی تھی۔ آئیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ہمیں اپنے جذبہ جہاد اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر بھروسہ تھا۔ تائید و نصرت، حمایت اور مدد۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت نے منہ کی کھائی کا معنی ہے بری طرح شکست کھائی۔ ہم نے اللہ کے فضل سے ہر محاذ پر اس کے دانت کھٹے کیے۔ محاذ، مقابلے کی جگہ، دانت کھٹے کرنا، بری طرح شکست دینا۔ ہمیں اپنے جہاد کے جذبے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین تھا۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں بھارت کو بری طرح شکست ہوئی۔ ہم نے اللہ کے فضل سے مقابلے کی جگہ پر اس کو شکست دی۔ عزیز طلبہ، آپ نے بقیہ سبق کی خوشخوانی کرنی ہے۔ آئیے اب ہم دوبارہ سے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ الفاظ: توپوں کی گھن گرج،
معنی توپوں کے گولے پھٹنے سے پیدا ہونے والی آواز، ہلا بول دینا، حملہ کرنا، مکاری، دھوکہ، فریب، وار کرنا، حملہ کرنا۔ عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو کر دکھانا۔ سر پر کفن باندھنا، جان دینے کے لیے تیار رہنا، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، کندھے سے کندھا ملا کر۔ ان الفاظ میں ہلا بول دینا، عملی جامہ پہنانا، سر پر کفن باندھنا محاورہ ہے۔ واضح، نمایاں، عددی برتری، تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہونا، گھمنڈ، تکبر، غرور، مسلط کرنا، تھوپنا، تائید و نصرت، حمایت اور مدد، محاذ، مقابلے کی جگہ، دانت کھٹے کرنا، شکست دینا۔ ان الفاظ میں دانت کھٹے کرنا محاورہ ہے۔ تفویض کار، عزیز طلبہ، آپ نے بقیہ سبق کی خوشخوانی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔